بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم اگین ٹو مائی چینل انگلش گرامر فن اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو مائی کلاس. جیسا کہ کل ہم نے 10th کلاس کے فرسٹ چیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز امبوڈیمنٹ آف جسٹس. اس کے ہم سیکنڈ پیراگراف کو آج دیکھیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا دیٹ نو ون کوڈ بی مور جسٹ اینڈ ایکویٹیبل. یہاں انٹرسٹنگ بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ اس چیپٹر میں بہت سارے سینونیمز آپ کو مل جائیں گے اور ان کا ایک ہی جیسا میننگ ہوگا. جسٹ اینڈ ایکویٹیبل اور فیئر کا مطلب ہوگا منصف، عادل یا انصاف پسند. موقع کی بنیاد پہ اگر ایک سے زیادہ ورڈز آئیں گے تو ہم زیادہ ورڈز کا استعمال کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی منصف اور عدل پسند نہیں ہو سکتا. ایز اے ینگ ٹریڈر، بطور نوجوان تاجر کے، ہی ارن دا گڈ ریپوٹیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی شہرت کمائی. آف بینگ این آنیسٹ، آنیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایماندار. فیئر کا مطلب جائز بھی ہوتا ہے، جس کا رنگ سفید ہو اس کو بھی فیئر کہتے ہیں، لیکن یہاں فیئر کا مطلب ہے منصف. اینڈ جسٹ کا مطلب ہے عادل. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سارے ورڈز کا ایک ہی جیسا میننگ ہوگا، یہ سینونیمز ہوں گے، ہم نے اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کا استعمال کرنا ہے. بزنس مین کا مطلب ہوگا کاروباری شخصیت کے طور پہ. یہ تو میں نے چنکس میں بتایا، اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عادل و منصف نہیں ہو سکتا. بطور نوجوان تاجر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایماندار، منصف اور عادل کاروباری شخصیت کے طور پر بڑی اچھی شہرت کمائی. He always had fair and just dealings with all people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ منصفانہ اور عادلانہ لین دین کے معاملات ہوتے تھے. ڈیلنگس سے مراد ہے لین دین، اور آل سے مراد یہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں، سب کے ساتھ. When the Kaaba was being constructed، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، there arose a dispute کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، ایک لڑائی فساد اٹھ کھڑا ہوا among the people، لوگوں کے درمیان، regarding the black stone، حجر اسود کی تنصیب کے بارے میں. تو یہاں صرف ریگارڈنگ کا مطلب کے متعلق اور بلیک سٹون حجر اسود کی بات ہے، لیکن ہم اس کو چھوٹی بریکٹ میں لکھیں گے کہ اس کو نصب کرنے کے بارے میں. ڈسپیوٹ کا مطلب ہے جھگڑا، فساد یا لڑائی، تو اس کا سینونیم جو ہے وہ فائٹ ہوگا. ہی ڈیوائزڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دی، دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، سب سے زیادہ منصفانہ منصوبہ، فار دا سیٹنگ آف دا بلیک سٹون، بلیک سٹون یعنی حجر اسود کو کی تنصیب میں اس کو رکھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جو سرداران ہیں کپڑے کے اندر حجر اسود کو رکھ کے اس کو فکس کریں تاکہ سب کی طرف سے ہو جائے. دس پلیزڈ، اس نے خوش کر دیا، ایوری ون، ہر ایک کو، اینڈ سیو دیم، ان کو بچایا، فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ، ایک قبائلی لڑائی سے، جھگڑے سے یا فساد سے. جیسے ڈسپیوٹ میں نے پیچھے بتایا تو اس کا سینونیم ہوگا کنفلکٹ. جیسا کہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ اس چیپٹر میں ہم کنکریٹ ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن کے بارے میں جانیں گے، تو اب اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیلنگس، یہ ہوتا ہے لین دین یا معاملات. تو لین دین یا معاملات کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو چھو نہیں سکتے، تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں ڈسپیوٹ یا کنفلکٹ، لڑائی یا جھگڑا اس کا میننگ ہے، یہ ہم اس کو چھو نہیں سکتے، تو یہ ڈسپیوٹ یا کنفلکٹ یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن کی مثال ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں پلان، پلان جو ہے منصوبہ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے، ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، تو پلان بھی جو ہے یہاں پہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں سٹون کی، تو سٹون جو ہے یہ کنکریٹ ناؤن ہے، اس کو ہم چھو سکتے ہیں. ایوری ون کو ہم چھو سکتے ہیں، تو یہ بھی کنکریٹ ناؤن ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں پیپل کی، تو پیپل کو ہم چھو سکتے ہیں، تو یہ بھی یہاں پہ کنکریٹ ناؤن ہے. میرے چینل کے ساتھ ٹیون رہیں تاکہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی وکیبلری، پروننسیشن اور گرامیٹیکل آئٹمز آپ کو سکھائی جا سکیں. اللہ حافظ.